ضروریات جس طرح سے پوری کی جا رہی ہیں ان میں ان کو یہ سہولت البتہ موجود نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ ٹویٹ فرمائیں. تو مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ ٹویٹ انہوں نے خود کی ہے یا ان کے موکلوں نے کی ہے. اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ ان کے دل کی آواز ہے تو میری خواہش یہ ہوتی کہ پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کی مشکلات کے بارے میں بھی وہ گفتگو کرتے، بجائے جو غیر قانونی طور پر جو افغان پاکستان کے اندر ہیں ان کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ ترجمانی ان کو پاکستان کے عوام کی کرنی چاہیے. جو الزام اس کے اندر ہے اس ٹویٹ میں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. آپ لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ کوئی تقریباً اب 5 لاکھ ہونے والے ہیں لوگ جو گئے ہیں پاکستان سے، ان کی اکثریت کو دھکے دے کر نہیں نکالا گیا. ان کی اکثریت رضاکارانہ طور پر گئی ہے. چند ہزار لوگ گئے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبری طور پر یا غیر رضاکارانہ طور پر بھیجا گیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی ڈنڈے سوٹے اور کوئی پولیس مقابلہ والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. اکا دکا کوئی زیادتی کی واقعات ضرور ہوں گے، اور جب بھی ہوں گے اگر مستقبل میں بھی تو صوبائی انتظامیہ اور وفاقی حکومت اس کا نوٹس لے گی، اور ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ جو لوگ بھی ہمارا ملک جو غیر قانونی طور پر یہاں پر موجود تھے اگر جا رہے ہیں تو اس میں جو انسانی اقدار ہیں ان کا خیال رکھا جائے. ہم پاکستان کی جو شہرت ہے وہ مہمان نوازی کی ہے، وہ لوگوں کی تذلیل کی نہیں ہے. اور جب سے یہ 80 کے دہائی سے 78 سے بلکہ جب سے افغان مہاجرین لاکھوں کی تعداد میں پڑوسی ممالک میں گئے ہیں تو سب سے زیادہ ہمارے ہی ملک میں آئے ہیں. اور ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک اور افغانستان کے پڑوسی ملک کے حوالے سے خبر دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے لوگوں کے پاسپورٹ اور ویزا ہونے کے باوجود ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. تو اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر نہیں آتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹویٹ کی مدد سے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ افغانستان کی وہ حکومت جس کو دنیا کا کوئی ملک سرکاری طور پر تسلیم نہیں کرتا، ان کی ایک طرح سے ہمدردی حاصل کی جائے، اور انڈائریکٹلی بالواسطہ ان کے بھیجے ہوئے جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کی ہمدردی حاصل کی جائے، اور اگلے جو انتخابات ہیں اس میں کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے جس میں ان کی جماعت کو ایک طرح سے ایڈوانٹیج حاصل ہو دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے پر. اگر ایسا ہے تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہوگی، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اس میں تمام جماعتوں کو برابر سیکیورٹی اور جو برابر مواقع جو ہے وہ حاصل ہوں گے. یہ البتہ پوچھنے کی بات ضروری ہے کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی اس سے پہلے کتنے ہزار ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں ان کو کس معاہدے کے تحت، کس پارلیمان کی مرضی سے پوچھے بغیر پاکستان کے عوام کے کون سی نمائندگی کے ساتھ ان کو اجازت دی گئی. یہ پوچھنے کا حق ضرور لوگوں کو ہوگا کہ مسلم خان اور محمود خان جو سوات کے قصائی کے طور پر مشہور تھے ان کو کس نے پارڈن کیا، ان کو معافی دی. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ٹویٹ کرنے والوں اور ان کے موکلوں سے پوچھنے کی بہت ضرورت ہے. جی عرفان الیکشن کے حوالے سے جو خدشات ظاہر کیے کہ سیکیورٹی کے بڑے ریزن ہیں، اور خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے حوالے سے جو کہ خدشات ظاہر کیے، تو اس حوالے سے حکومت کا کیا موقف ہے، اور کیا ہماری جو فوج ہے اس کو انتخابات کے لیے جو ملک میں 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا فوج کو بھی بلایا جائے گا تاکہ سیکیورٹی کے جو معاملات کو بہتر کیا جائے؟ جمعیت العلماء اسلام جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، وہ اس ملک کی بڑی جماعت ہے، تاریخی ایک جماعت ہے. اس کا پاکستان کے سیاسی نظام اور سیاسی تاریخ میں ایک کردار ہے. پاکستان کے آئین پر جن جماعتوں کے سربراہان کے دست ہیں ان میں مولانا صاحب کی جماعت بھی ہے.
ان کی جماعت اور ان کے لیڈرز کو ایک سنجیدہ قسم کے سیکیورٹی کے مسائل ماضی میں بھی رہے ہیں اور ان کے لیے خطرات بھی موجود ہیں، لیکن ان خطرات کے حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں اس کا سدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، صوبائی حکومتوں کی بھی اور وفاقی حکومت کی بھی، اور ہم یہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بالکل پوری کریں گے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے آئینی اور سیاسی نظام میں واحد ایک ادارہ ہے جس نے یقینی بنانا ہے الیکشنز، اور جب الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کو کس کس عملے کی ضرورت ہے، جہاں جہاں ان کو سیکیورٹی کے جس ادارے کی ضرورت پڑے گی حکومت پاکستان وہ فراہم کرے گی۔ سر میرا سوال آپ سے، میں پہلے آپ کو ویلکم کہتا ہوں کہ آپ نے آزادی پروگرام کا جو ہے اجرا کا اعلان کر دیا۔ ٹی وی پروگرام میں پہلے جو باقی لینگویجز تھے اس کے دورانیہ زیادہ تھا، ابھی اس کو کم کر دیا، نئے ڈرامے وغیرہ نہیں آ رہے۔ آپ کو ہر صورتحال یہ کہ کرنٹ افیئرس کے جو پروگرام ہے وہ بھی کم ہوں گے اور نیوز بلٹن بھی کم کر دیں گے، پھر وہاں جو نیوز بلٹن کو جو عرضہ کیا جا رہا ہے وہ انتہائی کم ہے اور وہ بھی تاریخ سے ہے۔ دوسرا کوئٹہ میں ریڈیو پاکستان کی اگر ہم بات کریں، ایک پاور اسٹیشن یاروں کے مقام ہے اور دوسرا سریاب میں، تو سریاب میں ایک سازش کے تحت کوشش یہ ہو رہی کہ ان کی جو زمین ہے اس پہ قبضہ کیا جائے، اس کو واگزار کرانے کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے کیا کام ہے؟ بہت شکریہ جی۔ یہ جو بات آپ نے بتائی یہ افسوسناک ہے۔ یہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوگا جب اس کی زبانیں، ان کے کلچرز مضبوط ہوں گے۔ ان کا وقت کم نہیں، ان کا وقت بڑھنا چاہیے، اور میں اسی لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ اس کو یقینی بنائیں گے کہ نہ صرف یہ کہ ہزارگی کے پروگرام شروع ہوں گے، لیکن بولان پر اس وقت باقی جو زبانیں ہیں، براہوی، بلوچی، پشتو، ان کی جو اوقات ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا، ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا، ریسورسز میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو ان کے جو مسائل ہیں، میں آج کافی تفصیلی ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، تو یہ بھی، اور خود جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بولان کی جو نشریات ہیں وہ اس وقت صرف کیبل اور سیٹلائٹ پہ ہیں۔ جو بلوچستان کے دور دراز بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر نہ کیبل ہے نہ سیٹلائٹ ہے، اگر وہ اپنی محبوب زبان بلوچی، پشتو، براہوی، ہزارگی، اس میں وہ ایک سادہ اینٹینا کے ذریعے وہ پروگرام دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ہمارے یہاں ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ہم اس کو کریں گے۔ ریڈیو پاکستان میں نے کل جانا ہے، اور میں 5 سال ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں ریڈیو پاکستان کا، میرے علم میں ہے جو ان کے مسائل ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تربت میں 100 کلو واٹ کا میرے ہی دور میں ایک ٹرانسمیٹر ہم نے لگایا تھا، ذرا اس کا بھی میں نے پتہ کرنا ہے کہ اس کا کیا حال ہے۔ لیکن یہ جو قبضہ گروپس ہیں وہ تو پورے ملک میں ہر چیز پر قبضہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن ریڈیو پاکستان کی زمین کے 1 انچے پہ بھی قبضے کو جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، یہ قومی اور عوامی نشریاتی ادارے ہیں، یہ گھی اور چینی کے کارخانے نہیں ہیں کہ ہم ان کی نجکاری کریں۔ یہ ادارے قائم رہیں گے، یہ بہتر ہوں گے، یہ جدید ہوں گے، ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، یہ دنیا کے جو بہترین جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کے مقابلے پر آئیں گے، ان کا مستقبل تاریک نہیں درخشاں ہے۔ آپ نے یہاں پر کہا کہ صاف شفاف الیکشن کی بات کی آپ نے، لیکن بلوچستان میں صورتحال کچھ مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں کے جو بڑی سیاسی جماعتیں جن میں بی این پی شامل ہے، پشتونخوا میں ہے، اے این پی ہے، یہ جو ہے جو کیئر ٹیکر حکومت سے جو ہے انڈرٹیکر حکومت قرار دے رہی ہے، وہ جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، انہیں جو ہے جلسہ بھی کوئٹہ میں نہیں کرنے دیا گیا، جبکہ بڑی وفاقی جماعتیں انہوں نے اسی جگہ پر جلسے بھی کیے۔ تو اس صورتحال میں آپ کہتے ہیں صاف شفاف الیکشن کا جو دعویٰ کر رہے ہیں یا آگے الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں، ہم نہ صرف یہ وعدہ کر رہے ہیں بلکہ اس کو پورا بھی کریں گے، لیکن میرے خیال میں جان چکزئی کو بھی کچھ موقع ملنا چاہیے اس کا جواب دینے کا۔ دیکھیے، ہم تو ہر روز آلموسٹ ملتے ہیں۔ میں نے کہا کہ
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हमारे मेहमान हैं। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि यहाँ पे जमहूरी एक कल्चर हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हम पे तनकीद जो है हम वेलकम करते हैं जिस पार्टी का भी। बाकी जलसा करना ना करना वो तो एक डीसी का काम है, इंतज़ामी मसला है, वो बेहतर बता सकते हैं और वो डिसाइड करते हैं। और 2 क्वेश्चन लास्ट प्लीज़, 2 क्वेश्चन प्लीज़। हुकूमती जो रेडियो पाकिस्तान है और पीटीवी है, इस पे हम उनका जो कवरेज है तहरीक इंसाफ कहते हैं वो जीरो है, इलेक्शन आ रहे हैं। किसकी कवरेज ज़ीरो है? तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी खबरें बिल्कुल पीटीवी को तहरीक इंसाफ कहती है कि उनकी कवरेज नहीं होती। अच्छा, मैं तो आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न की जो करंट अफेयर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें मुसलसल मैं ख़ुद देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। वो अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वजाहत के साथ रखते हैं। तो जो रियासती मीडिया है पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान, उस पर किसी जमात पर जो रजिस्टर्ड सियासी जमात है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह सकता जो कि अपने ही कुछ मुकदमात की वजह से जेलों में हैं या मुकदमात का सामना कर रहे हैं या वो रुपोश हैं, उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। वो उसको इलेक्शन में जब तक कोई पाबंदी नहीं लगती, और अभी तक कोई इस तरह के कोई इम्कानात मुझे नज़र नहीं आते, तो उनकी कवरेज भी होगी जैसे दूसरी जमात। लास्ट क्वेश्चन प्लीज़, लास्ट। अच्छा, उनको मौका दें। देखें, जो पेमरा का जो लाइसेंस है और जो पेमरा का जो तरमीमी एक्ट है उसके तहत ये नहीं हो सकता जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं। आपने एक चैनल का नाम लिया, 1-2 चैनल और भी हैं जिन्होंने इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है जो मुझे रिपोर्ट हुई है। तो मैं वापस जाऊंगा तो चेयरमैन पेमरा से एक मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि जो लाइसेंसेस हैं उस लाइसेंस की जो शराइत हैं उसके तहत क्या वो इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर वो खिलाफ कानून उन्होंने कोई कार्रवाई की है तो कानून के तहत उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन ये मुझे अफसोस ज़रूर हुआ है कि जो लाइसेंस है उसकी शराइत में ये भी है कि जो लाइसेंसी हैं जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है वो चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में उनके ब्यूरो भी होंगे, उनके ऑफिस भी होंगे। तो यहाँ जो कोयटा में जो मुझे बताया गया है वो तो ज़मीनी हक़ाइक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये भी एक तरह से वायलेशन है उस लाइसेंस की, तो हम इसको देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन। कल ही तर्जुमान जो हैं ममता ज़हरा बलोच साहिबा, उन्होंने इस मसले पर एक तफसीली मौक़िफ़ दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि ये जो ख़बर आई है अफ़गान हुकूमत के कुछ वज़रा के हवाले से, इसमें कितनी सच्चाई है, और ये भी कि अगर ऐसा हुआ है तो उसमें हमारे कौन से लोग मुलव्वस थे, उनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सुलंगी साहब, बलूचिस्तान की आवाम का जो है वो बाकी मुल्कों से ये गिला है कि जब हम मुलाजमत के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो एप्लीकेशन है वो रद्दी चुकरी का शिकार होते हैं। तो इस हवाले से देखिए, आप मुझसे वो तमाम तर तवक्कुआत रखें जो कि एक अबूरी हुकूमत के वज़ीर से आप कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में जो आपकी शिकायत है वो नौजवानी से, जो तालिब इल्मी के ज़माने से मैं सुन रहा हूँ ये शिकायत, ये कोई नई नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जो अगली पार्लिमान जो मुंतखब होगी जिसमें आप बेहतर नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनसे आपको ये शिकायत